سب سے پہلا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا چیپٹر اور سب سے پہلا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا باب کہ اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی توحید پر اتنا حد درجے سے ڈٹے ہوئے ہیں اور اتنی جو ہے استقامت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. دنیا کا عظیم رشتہ جو باپ کا رشتہ ہوتا ہے، اللہ کی توحید کے مقابلے میں اگر باپ کا رشتہ آتا ہے، ابراہیم علیہ السلام باپ کے رشتے کو نبھاتے ضرور ہے، لیکن توحید کے مقابلے میں جب باپ کھڑا ہوتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام استقامت کے پہاڑ بن کر کے کھڑے ہوتے ہیں اور اپنے باپ سے ہم کلام ہوتے ہوئے فرماتے ہیں، یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. اے میرے پیارے ابا جان، کن بتوں کی عبادت کرتے ہو، کن بتوں کو تم سجدہ کرتے ہو جو نہ سنتے ہیں نہ بولتے ہیں؟ ایسے بتوں کی عبادت کرتے ہو جو جیسے ایسے ہاتھوں سے بنائے ہوئے تم جو ہے بتوں کی اور مورتیوں کی عبادت کرتے ہو جن کو بولنا بھی نہیں آتا. ما لا ينفع ولا يضر، جو نفع کے بھی مالک نہیں ہے، جو نقصان کے بھی مالک نہیں ہے. اے ابا جان، ان کی عبادت چھوڑ دو، اے خدا وحدہ لا شریک لہ کے متبع اور پیروکار بن جاؤ، اس دین کے پیروکار بنو جس دین کو دے کر کے اللہ نے مجھے بھیجا ہے. سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا سب سے پہلا باب اور سب سے پہلا چیپٹر ہمیں اور آپ کو یہ سبق دیتا ہے کہ توحید کے مقابلے میں ساری دنیا کو داؤ پر لگایا جا سکتا ہے، ساری دنیا کی دولت کو ٹھکرایا جا سکتا ہے، ساری دنیا کی حکومت کو لات ماری جا سکتی ہے. دیکھیے ابراہیم علیہ السلام باپ سے ابھی نمٹے نہیں تھے کہ نمرود کے دربار میں کھڑے ہیں اور نمرود کے دربار میں کھڑے ہو کر کے اللہ کی وحدانیت کے پرچم کو بلند کر رہے ہیں. سارا ملک ایک طرف، ساری حکومت ایک طرف، پورا گھرانہ ایک طرف ہے، ایک تنہا ابراہیم علیہ السلام ہے جو سامنے استقامت کے پہاڑ بن کر کے کھڑے ہوئے ہیں. کیا وجہ ہے؟ کس مسئلے کو لے کر کے کھڑے ہیں؟ ایک ہی نعرہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا، چھوڑ دو ان معبودان باطلہ کو، چھوڑ دو ان جھوٹے خداؤں کو. اگر عبادت کرنی ہے، اگر یقین رکھنا ہے، اگر نفع اور نقصان کا مالک سمجھنا ہے تو ایک خالق اور مالک کو سمجھو جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا، جس نے آسمان اور زمین کا نظام چلا رکھا ہے. وہی ہماری زندگی اور موت کا بھی مالک ہے، وہی ہمارے نفع اور نقصان کا بھی مالک ہے. اسی ایک خدا وحدہ لا شریک لہ کے تم ہو کر کے رہ جاؤ، تم فلاح اور کامیابی پا جاؤ گی. یہ ابراہیم علیہ السلام کا دعویٰ تھا. تو پتہ یہ چلا کہ کامیابی کا پہلا زینہ، کامیابی کا پہلا راستہ اور کامیابی کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ انسان ایک خدا وحدہ لا شریک لہ کی توحید میں ایک ایسا پختہ اور جو ہے عزم مصمم کے ساتھ ایسا مضبوط پہاڑ کی طرح بن جائے کہ اس کے دل میں اللہ کے غیر کا شائبہ تک نہ ہو. ڈرائیں گے لوگ تمہیں حکومتوں سے، ڈرائیں گے تمہیں حالات سے، لیکن حالات کا مقابلہ کرنا جس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے کیا. اگر تمہارے خاندان اور گھر والے اور تمہارے کنبہ اور برادری والے تمہیں شریعت کے خلاف چلنے کا کہہ رہے ہوں، تمہارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے دوست اور احباب اگر تمہیں شریعت کے خلاف چلنے کا حکم کر رہے ہو اور تمہیں شریعت کے خلاف چلنے کی رائے دے رہے ہو، آ جائیے سیرت ابراہیمی پر. ابراہیم علیہ السلام باپ کے سامنے ڈٹ کر کے کھڑے ہوئے. ابا جان، تیری ہر بات مان سکتا ہوں، لیکن خدا کی توحید اور اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات میں کسی دوسرے کو شریک کرنا یہ میرا ضمیر گوارا نہیں کر سکتا ہے، میں اس کے لیے ہرگز تیار نہیں ہو سکتا. باپ سامنے کھڑا ہے، دھمکی دیتا ہے، لَأَرْجُمَنَّكَ وَأَهْجُرْنِي مَلِيًّا، میں تجھے مار دوں گا، تجھے قتل کر دوں گا. لیکن ابراہیم علیہ السلام دھمکیوں سے خوف نہیں کھاتے ہیں، اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی توحید پر ایسے قائم ہیں.
फिर नमरूद ने आग भड़काई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सामने बाप तो मुखालिफ था, कुंबा और बिरादरी तो मुखालिफ थी, लेकिन अब वक्त का हुक्मरान और वक्त का बादशाह भी इब्राहिम के खिलाफ आया है और कहता है इब्राहिम हमारे बुतों की बुराई छोड़ दो वरना तुझे जिंदा जला दिया जाएगा। बाप घर से निकालने की धमकी दे रहा है, वक्त का बादशाह आदमी जिंदा जलाने की धमकी दे रहा है और वक्त वतन बदर करने की और मुल्क छोड़ने की धमकी दी जा रही है। लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ही अपने रब पर इतना एतमाद है और अपने अल्लाह की तौहीद में इतने मुखलिस है कि सारी हुकूमत सामने है, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम का पांव मुतजलजल नहीं होता है। इब्राहिम कश्मकश में नहीं आते ही कि मुझे क्या करना चाहिए, इस वक्त जरा जो है जाहिरी तौर पर साथ दे देना चाहिए, हरगिज हरगिज नहीं। इब्राहिम डट जाते ही बिलाखिर नमरूद आग भड़काता है और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसमें डाल देता है। अंदाजा लगाइए यह क्या कोई कम इम्तिहान था इब्राहिम अलैहिस्सलाम का। आग भी कोई छोटी मोटी आग नहीं जलाई गई। उलमा ने लिखा है इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जिस आग में डाला गया वो इतनी ऊंची आग भड़काई गई और इतनी ऊंची आग थी कि आसमान की फिजा में कोई परिंदा भी ऊपर से उड़ता था, भुन करके आग के हवाले हो जाता था। श्री इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब डालने की बारी आई कोई आग के करीब नहीं जा रहा था, मिन आखिर जो है मिन जनीक में डाल करके इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका गया। लेकिन अल्लाह का खलील है, अल्लाह का बरगुज़ीदा पैगंबर है, अल्लाह की तौहीद के मुकाबले में खड़ा है, अपने रब पर इतना कामिल यकीन और एतमाद है उसको कि अगर अल्लाह की तौहीद के लिए और अल्लाह की रजा के लिए अगर बाप को कुर्बान करना चाहिए तो कुर्बान कर दूंगा। अगर हुकूमत वक्त के सामने टक्कर लेने का बारी आएगी तो अपने अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू की तौहीद और उसके ऊपर ईमान का जज्बा यह होना चाहिए कि हुकूमत वक्त से भी इस बात पर कंप्रोमाइज नहीं हो सकता कि हमें और खालिक और मालिक की तौहीद में किसी को शरीक करो। कूद गए इब्राहिम अलैहिस्सलाम, बेखतर कूद पड़ा, आतिशे नमरूद में है इश्क, कोई खौफ नहीं है। अल्लाह की वहदानियत के लिए अगर मुझे आग में डाल करके अल्लाह की तौहीद बुलंद हो रही है, अल्लाह की वहदानियत का डंका बजता है तो मैं आग में कूदने के लिए तैयार हूं, लेकिन अल्लाह की तौहीद से एक इंच भी पीछे हट जाऊं, यह इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत के खिलाफ था। तो सबसे पहला दरस इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी का कि अपने तौहीदी अकीदे को पुख्ता किया जाए, अपने दिलों में गैरुल्लाह के बुतों को निकाला जाए। गैरुल्लाह जो हमारे दिलों में बसे हुए हैं, सिर्फ किसी मूर्ति को पूजना यह गैरुल्लाह की इबादत नहीं है। अल्लाह के अलावा किसी दूसरे से उम्मीदें वाबस्ता करना यह भी खालिस तौहीद के खिलाफ उलमा ने लिखा है। अगर हमारे दिलों में और हमारे दिमाग में अल्लाह की तौहीद और अल्लाह की शरीयत पर अमल करते हुए हालात का मुकाबला करना है, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने किया, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी का सबसे पहला सबक तौहीद है। ईमान वाला अगर तौहीद पर डट जाता है और तौहीद पर डटोगे तो यकीन जानिए कुरान का साफ ऐलान है, अगर अल्लाह की तौहीद पर जमोगे और अल्लाह की वहदानियत का इकरार करोगे, अल्लाह के अलावा किसी दूसरे का जो है मदद का और दूसरे से उम्मीद का तुम्हारे दिल में शाइबा और खौफ तक नहीं आएगा। अल्लाह फरमाएंगे फिर ऐसा नहीं है कि तुम मसेरियों पर लेटे रहोगे और तुम्हें तौहीद का और इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी का वो उसवा तुम्हें जो है तुम्हें दे दिया जाएगा। नहीं नहीं, अल्लाह ने कुरान में फरमाया अफहसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम, क्या तुम ये ख्याल करते हो, क्या तुम ये समझते हो कि हम सिर्फ तौहीद का दावा कह करके और अपनी जबान से तौहीद का नारा लगा करके तुम जन्नत के मुस्तहिक बन जाओगे? हरगिज हरगिज ऐसा नहीं हो सकता।
وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ، تم سے پہلے لوگوں کی مثالیں تمہارے سامنے موجود ہیں۔ قرآن بھرا ہوا ان واقعات سے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ایک بہت بڑی مثال ہے۔ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ، کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی مثالیں موجود نہیں جو تم سے پہلے گزرے؟ کیا ہوا تھا ان کے پاس، کیا ہوا ان کے ساتھ؟ اللہ فرماتے مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا، حالات نے ان کو جکڑا، ان کو ایسا شکنجے میں کسا، حالات نے چاروں طرف سے ان کو ایسا پریشر میں پریشان کیا گیا اور ان کو ایسا حالات نے جھنجھوڑا۔ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا، یہاں تک کہ ان کے پاؤں اکھڑ گئے۔ وقت کا نبی بھی پکار اٹھے، حَتَّى مَتَى نَصْرُ اللَّهِ، اللہ تیری مدد کب آئے گی؟ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ لیکن اللہ فرماتے ہیں اللہ کی مدد آئے گی اور ضرور آئے گی، لیکن تمہاری خواہش کے مطابق نہیں، رب کی تدبیر اور رب کی مرضی کے مطابق آئے گی۔ ابراہیم پر اللہ کی مدد آئی، لیکن کب آئی؟ جب وہ آتش نمرود میں کود گئے۔ اور ابراہیم توحید پر اتنے ڈٹے ہوئے ہیں کہ آدمی ڈالنے کے بعد جبریل آسمان سے ان سے آتا ہے، فرشتوں کا سردار ہے، ابراہیم تیری مدد کے لیے آیا ہوں، کچھ چاہیے، مجھ سے مدد چاہیے تو بتائیے۔ کہا کہ جس نے تم کو بھیجا ہے اور جس کی اجازت لے کر کے آئے ہو وہ ذات سب دیکھ رہی ہے کہ نہیں دیکھ رہی ہے؟ حضرت جبریل نے عرض کیا اللہ کے خلیل، بے شک اللہ تو ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے۔ فرمایا جبریل جاؤ تمہارا کام کرو، اب جب اللہ دیکھ رہا ہے تو رب جلیل جانے اور اس کا خلیل جانے۔ میکائیل آتا ہے، اسرافیل آتا ہے، فرشتے ایک پیشکش کر رہے ابراہیم ہم آپ کی مدد کیا کر سکتے ہیں، لیکن ابراہیم اس آگ میں کود کر کے ان فرشتوں سے یوں کہہ رہے ہیں، یہ نہیں کہتے آؤ اللہ کے فرشتوں مجھے بچاؤ اس جو نمرود کی آگ سے، نہیں، فرماتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے میرا حال، تم ہٹ جاؤ سامنے سے، آج رب جانے اور اس کا خلیل جانے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کا یہ جذبہ دیکھا اللہ نے کسی ذریعے سے پیغام نہیں بھیجا، اللہ تبارک و تعالی خود آگ سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ ابراہیم علیہ السلام نے امتحان کے سارے مراحل پار کر دیے، اللہ کی ذات پر اور اللہ کی ذات پر اتنا یقین کامل ابراہیم علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے غیر سے ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کی مدد لینے کے تیار نہیں ہے۔ اب رب العالمین فرماتے ہیں آگ اب ابراہیم کے لیے ایسی ٹھنڈی ہو جا، وہ سلامن علی ابراہیم، ایسی سلامتی والی بن جا کہ تیری گود میں ابراہیم کو سکون ملے جو ایک ننھی جان کو اپنی ممتا کی گود میں سکون ملا کرتا ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی توحید کا عالم تھا۔ آج ہمارے دلوں میں غیر اللہ سے مدد مانگنے کے بت سجے ہوئے ہیں، آج ہم امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ فلاں صاحب میری مدد کر لیں گے۔ نہیں میرے بھائی، ایمان پر اگر یقین کامل ہے اور ایمان پر اگر جمنا ہے تو سیرت ابراہیم کے اس پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے غیر اللہ کے خیال کو اپنے دل و دماغ سے نکالنا پڑے گا، اور ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات پر ایسا یقین کامل ہونا چاہیے کہ جو کچھ ہوگا وہ ہوگا۔ زبان پر کچھ ہے، دل میں کچھ ہے۔ اقبال نے کہا نا کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مومن نہیں تو کچھ بھی نہیں۔